آیت نمبر 23 جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں سے 23. یہ کیا نمبر آیا تھا؟ 29 ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا. شروع ہو گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اصل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو نبوت کا دعویٰ تو کرنا اور اس کو ثابت کرنا، اس کے لیے کچھ ضروریات ہوتی ہیں، کچھ معجزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے کوئی ایسی چیز پیش کریں کہ سب لوگ اس سے کیا ہوں، بے بس ہوں، نہیں وہ کہیں کہ ہم نہیں کر سکتے. یہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھ لیا تھا کچھ نہ کچھ، لیکن ساتھ ملانے کے لیے پچھلا سبق تھوڑا سا آگے ذکر کرتے ہیں. تو عرب کے لوگ اپنے زبان پر بہت ناز کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری جو زبان ہے نا، اس طرح کی زبان کسی کے پاس نہیں ہے، اور اسی لیے وہ دوسرے عربی کے علاوہ جو لوگ تھے ان کو عجم کہتے تھے، یعنی گونگا. ٹھیک ہے، یعنی وہ کہتے تھے یہ کوئی زبان ہے، زبان تو کیا ہے، عربی زبان ہے. اچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور سارے لوگ وہاں پہ عربی تھے، تب ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کلام پیش کیا کہ وہ کہنے لگے کہ یہ کیسا کلام ہے، اس طرح کا کلام وہ پیش ہی نہ کر سکے. تو اس کا ذکر چل رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ، اور اگر تم ہو شک میں اس کلام میں جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو اللہ کے سوا اگر ہو تم سچے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَا تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اور پھر اگر ایسا نہ کر سکو، یعنی کہ ایسی آیت نہ لا سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار کی ہوئی ہے کافروں کے واسطے. اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ کچھ خلجان میں ہو، یعنی کشمکش میں ہو، تمہیں شک ہو رہا ہے کہ یہ کتاب سچی ہے یا نہیں ہے، یہ نبی سچے ہیں یا نہیں ہے، تو اس کا ایک طریقہ ہے، وہ یہ، اس کتاب کی نسبت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اپنے خاص بندے پر، تو اچھا پھر تم بنا لاؤ ایک محدود ٹکڑا جو اس کا ہم پلہ ہو، جو اس کے برابر ہو. ایسا کوئی آیت اتنی لا دو چھوٹی سی کہ ایک صورت کہ جو اس کلام عرب میں، اب ہم اس طرح نہیں سمجھ سکتے اس بات کو جتنا کہ وہ عرب جن کو اپنے کلام پر فخر ہوتا تھا، اور ان کے، یعنی مثال کے طور پر اگر ایک فیلڈ ہے، مثال کے طور پر کوئی بھی شعبہ ہے، اس میں کام کرنے کے کچھ رخ متعین ہیں، یعنی ہر اشعار ہے نا، اشعار، تو اس میں جتنے بھی اشعار ہیں نا وہ متعین اوزان پر ہیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شعر ہو اور وہ جو اگر صحیح شعر بھی ہو اور جو اشعار کے طے شدہ وزن ہے اس سے ہٹ کر ہو، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن کیا کہیں گے آپ اس آدمی کو کہ جو ایک نیا وزن متعارف کروا دیں؟ وہ تو ایک ہے نا بات پھر، کہ جو چل رہے ہیں زمانے میں باتیں اس سے الگ ایک نیا، اور وہ اس کے مطابق بھی ہو. تو عرب کے لیے یہ بات بڑی مشکل تھی کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں، حالانکہ آپ نے کہیں پڑھا بھی نہیں تھا کچھ، آپ تو دنیا میں آپ نے کسی سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، کیونکہ تم عربی بھی جانتے، تم بھی عربی جانتے ہو،
اور اس کی نظم و نثر کے مشاق بھی ہو، یعنی نظم بھی کہہ سکتے ہو اور نثر بھی کہہ سکتے ہو، جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی مشق بھی نہیں کی، اور جب اس کے باوجود تم قرآن کے ایک ٹکڑے کی بھی مثل نہ بنا سکو، تو بشرط انصاف، یعنی اگر تم انصاف پسند ہو تو بے تعمل ثابت ہو جائے گا، یعنی کوئی اس میں بعد میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ معجزہ من جانب اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور اگر تم خود نہیں بنا سکتے، تم کہتے ہو کہ ہمارے اور لوگ ہیں وہ بڑے ماہر ہیں وہ کر سکتے ہیں، تو ان کو بھی بلا لو، اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو جو خدا سے الگ الگ تجویز کر رکھے ہیں، جن کو تم خدا مانتے ہو، معبود مانتے ہو، ان کو بھی بلا لو، کوئی بات نہیں اگر تم سچے ہو۔ اور پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور قیامت تک بھی نہ کر سکو گے، تو پھر ذرا بچتے رہو دوزخ سے، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اور تیار رکھی ہوئی ہے کافروں کے واسطے۔ یہ سن کر کہ قیامت تک بھی نہ کر سکو گے، کچھ کچھ جوش و خروش اور پیچ و تاب نہ آیا ہوگا، یعنی چیلنج دے دیا نا کہ بھئی کر نہیں سکتے تم کچھ، تو ان کو ایک آدمی کو کوئی کہے کہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، جا دیکھ لیں گے تجھے، تو اس کو غصہ تو آتا ہے، اس کو غیرت بھی آتی ہے کہ اس نے مجھے کیا بات کر دی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میں ایسا کروں گا کہ یہ کہے گا کہ ہاں یار اس نے کچھ کیا ہے، تو وہ انہوں نے یہ سب کچھ سوچا ہوگا، اور کوشش میں کوئی کمی اٹھا کر رکھی ہوگی، یعنی انہوں نے مسلسل کوشش کی ہوگی لیکن پھر بھی نہیں کر سکے، پھر عاجز ہو کر بیٹھ رہنا، پھر بے بس ہو جانا، اس بات کی قطعی یعنی یقینی دلیل ہے کہ قرآن مجید کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ اب پچھلی آیت میں منکرین قرآن کے لیے وعید مذکور تھی، اب آگے تسلیم کرنے والوں کو بشارت سنائی جاتی ہے، یعنی ظاہر ہے کہ وہ کچھ لوگ ماننے والے ہیں، کچھ لوگ نہیں ماننے والے، جو لوگ نہ ماننے والے ہیں ان کو تو بتا دیا کہ بھئی تمہارے لیے تو آ گئے اگر نہیں مانو گے، اور جو ماننے والے ان کو کیا بتایا؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کیے اچھے کام، کہ ان کے واسطے ہیں باغ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، یعنی ان کو ایسے باغ ملیں گے کہ جن کے نیچے کیا ہوتی ہیں؟ نہریں بہتی ہیں۔ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، اور جب بھی دیے جائیں گے وہاں سے کوئی پھل کھانے کو تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو دیے گئے تھے ہم اس سے پہلے، حالانکہ اور وہ دیے جائیں گے پھل ملتے جلتے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے، اور ان کے لیے ہوگی ان میں پاکیزہ بیویاں، ازواج مطہرہ یعنی پاکیزہ بیویاں، اور ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اور خوشخبری سنا دیجیے آپ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کام کیے اچھے، اس بات کی کہ بے شک ان کے واسطے باغات ہیں کہ چلتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، جب بھی دیے جائیں گے وہ لوگ ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو، یعنی جب ان کو کھانے کو کوئی دیا جائے گا نا، تو ہر بار میں یہی کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو دیا گیا تھا اس سے پہلے، یعنی وہ ان کو لگے گا ملتے جلتے ہیں، اور وہ دیے جائیں گے دونوں بار کا پھل ملتا جلتا، یعنی ایک نہیں ہوگا لیکن سیم سیم ہوں گے، کیوں؟ تاکہ لطف اندوز ہوں، کیونکہ دونوں مرتبہ پھلوں کی صورت ایک سی ہوگی، جس سے وہ سمجھیں گے کہ یہ پہلی ہی قسم کا پھل ہے، مگر کھانے میں دوسرا مزہ ہوگا جس سے مزہ اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے، یعنی وہی چیز ہے بالکل، ایک دفعہ کھاؤ تو ایک مزہ، دوسری دفعہ کھاؤ تو دوسرا مزہ، تیسری دفعہ کھاؤ تو تیسرا مزہ، تو یہ تو اور مزے کی بات ہوگی نا۔ اور ان کی اور ان کے واسطے ان باغوں میں بیویاں ہوں گی پاک صاف کی ہوئی، اور وہ لوگ ان باغوں میں ہمیشہ کو بسنے والے ہوں گے۔ اچھا، آپ کو کہیں جانا پڑ جائے کسی جگہ پہ، اور کوئی آپ کی مہمان نوازی کرے بڑی اچھی، لیکن چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ نے کبھی دیکھی نہ ہو، تو آپ تھوڑا سا یہ ہوگا نا یار اس کو کھانا کیسے ہے، یہ اس کے کھانے کا طریقہ کیا ہے، یہ ٹیسٹ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تھوڑی بہت کشمکش ہوتی ہے نا آدمی میں، جو چیز نہ دیکھی ہو پہلی مرتبہ دیکھی، ہر آدمی ایسی چیزیں، ظاہر ہے ہم نے ساری چیزیں تو نہیں دیکھی ہوئی، تو جنت میں یہ بھی نہیں ہوگا، یعنی ان کو ایسی چیزیں دی جائیں گی جو ان کو لگے گا ہاں یہ وہی ہے، دنیا میں بھی ہم کھاتے تھے اسی طرح ہی ہے، تو اتنی تھوڑی سی جو تکلیف ہے کہ یہ کیسا ذائقہ ہوگا اس میں کشمکش، اس سے بھی جنتی کو تو اللہ نے نجات دے دی، یعنی اس کو دنیا کے ہم کھاتے رہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہم کسی کے پاس مہمان جائیں، ہماری پسندیدہ چیز اس نے بنائی ہو
تو ہمیں اچھا لگے گا نا کہ ہمیں پسند بھی ہے، ہمیں پتہ بھی ہے. اور اگر وہ نئی چیز لے آئے تو اگرچہ ہم نے اس کو بعد میں کھائیں تو اچھا ہی لگے، لیکن پہلے جو ہمیں کوئی کشمکش ہوگی نا، وہ جنت میں وہ بھی نہیں ہوگی. یہاں تک تو قرآن پاک کا کلام الہی ہونا ثابت ہوا، اور اس کے انکار کرنے پر وعید اور اس کی تصدیق کرنے پر بشارت ذکر ہوئی. اب سمجھنا چاہیے کہ دعویٰ کرنے والے کے ذمے دو حق ہوتے ہیں. یعنی جس آدمی نے کسی کام کا دعویٰ کیا ہے وہ دو کام کرتے ہیں: ایک اپنے دعوے پر دلیل قائم کرنا، اور دوسرے مخالف کی دلیل کا جواب دینا. میں کہتا ہوں میں ایک بات کہتا ہوں اور سامنے آدمی کہتا ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تو میں تو ایک تو کہوں گا کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس کی دلیل یہ ہے، اور تمہاری بات غلط ہے اس کی دلیل یہ ہے. یہاں قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا دعویٰ کیا گیا، اور اس پر یہ دلیل قائم کی کہ تمام افراد بشر، یعنی جتنے بھی انسان ہیں اور یہ آج تک ہیں، یعنی قرآن پاک کے مثل نہیں آ سکتے، اس جیسا بنانے سے عاجز ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے. بعض مخالف لوگ اس کے کلام الہی نہ ہونے پر یہ دلیل دیتے تھے کہ اس میں بہت سی حقیر چیزوں کا ذکر ہے، جیسے مکھی اور مکڑی کے بتوں اور بت پرستوں کی مثال بتاتے ہوئے ان کا ذکر ہے. تو اتنی بڑی ذات ہے، وہ چھوٹی چیزوں کو کیوں ذکر کرتے ہیں بھائی؟ یہ تو اگر اللہ کا کلام ہے تو اللہ نے حقیر چیزوں کو تو کوئی ذکر نہیں کرتا. اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو ایسی ذلیل اور حقیر چیزوں کا اس میں ذکر کیوں ہوتا؟ اس لیے تقاضا ہوا کہ اب مخالفین کی دلیل کا جواب دیا جائے. اور چونکہ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض اس انداز سے کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ایسی چیزوں کے ذکر کرنے سے شرماتے نہیں، اس لیے اللہ نے جواب بھی اسی انداز سے دیا. کہ کیسے تمہارے رب ہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ذکر کرتے ہیں؟ تو فرمایا ان اللہ لا يستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم. بے شک اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے. سو جو لوگ ایمان لائے اور وہ یقین جانتے ہیں کہ یہ مثال ٹھیک ہے ان کے رب کی طرف سے، یعنی ایمان والے کہتے ہیں بھئی اللہ نے مثال دی، ٹھیک ہے، تفصیل آگے آئے گی. ہاں واقعی اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتے کہ بیان کر دیں کوئی مثال بھی، خواہ مچھر کی ہو خواہ حقیر ہونے میں اس سے بھی بڑی ہو. یعنی مچھر سے بھی کوئی بڑھ کر حقیر چیز ہوگی نا، اللہ اس کی مثال بھی دے دیں گے. وجہ کیا ہے؟ اور ان کی جو دلیل تھی اس کا جواب کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں وہ تو خواہ کچھ ہی ہو یہی یقین کریں گے کہ بے شک یہ مثال ٹھیک ہے اور بہت موقع کی ہے. یعنی یہاں پہ یہی مثال ہونی چاہیے ان کے رب کی جانب سے. دیکھو بات یہ ہے کہ جو مثال دی جاتی ہے، میں کسی چیز کی مثال دیتا ہوں، گدے کی مثال دیتا ہوں، تو میں گدے کے مطابق بات کروں گا کہ اپنے مطابق بات کروں گا؟ اس کے مطابق بات کروں گا نا. اگر میں کسی چھوٹی چیز کی مثال دیتا ہوں تو مجھے اس کو دیکھنا کہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے. اپنے آپ کو تو نہیں دیکھنا، سامنے والی چیز کو دیکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اس چھوٹی چیز کا ذکر کریں گے تو اس کی مثال چھوٹی چیز سے ہی دیں گے. اس چھوٹی چیز کی مثال دینے سے کوئی آدمی چھوٹا تھوڑی ہو جاتا. یہی بات ہے کہ مثال کو اس چیز سے مناسبت ہونی چاہیے جس کی وہ مثال ہے. مثال دینے والے کے ساتھ مناسبت ہونا ضروری نہیں ہے کہ میں بڑا ہوں تو میں بڑی چیز کی مثال دوں. تو اللہ جتنے بڑے ہیں، اگر مثال کے طور پر آپ کی بات بھی مان لی جائے تو اللہ پھر جتنے بڑے ہیں تو کون سی چیز کی مثال دیں؟ پھر اللہ جتنی بڑی تو کوئی چیز ہی نہیں ہو سکتی. پھر تو وہی اگر اللہ کو مثال دینا ہی ٹھیک ہے نا، وہ آپ کے قول کے مطابق. اس لیے کہ مثال سے غرض، مثال کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی شے کی حالت کی وضاحت کرنا مقصود ہوتا ہے. تو جب تک مثال اس شے کی مناسب نہ ہوگی اس کے ذریعے سے اس شے کی حالت کی وضاحت نہ ہو سکے گی. یعنی حالت کی وضاحت تو اسی طرح ہوگی نا. مثال کے طور پر میں کہوں کہ موبائل، کسی کو پتہ نہیں موبائل کتنا ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں موبائل ہمارے ایک ہاتھ جتنا ہوتا ہے. تو اب یہ تو نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں بڑا ہوں تو میری اتنی چھوٹی سی مثال میں دے رہا ہوں. تو جتنا موبائل ہے اس کے حساب سے بات بتانی ہے نا میں نے ان کو. تو اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے بت حقارت میں ایسے ہی ہیں جیسے مچھر، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حقارت معاذ اللہ ثابت ہو رہی، بلکہ وہ تو بتوں کی حقارت ثابت ہو رہی. اور تو جب تک مثال اس شے کے مناسب نہ ہوگی اس کے ذریعے سے اس شے کی حالت کی وضاحت نہ ہو سکے گی. قرآن پاک میں جہاں مکھی اور مکڑی کا ذکر آیا ہے وہاں بت پرستی کا لچر اور بتوں کا عاجز اور درماندہ ہونا بیان کیا ہے. یعنی وہ مثال
مچھروں کی اس لیے دی ہے، بتوں کے ساتھ مثال اس لیے دی ہے کہ جیسے مچھر بے بس ہیں، یہ بت اس سے بھی زیادہ بے بس ہے، کچھ کر نہیں سکتے، پتھروں کی بنے ہوئے ہیں، مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، کیا ان کی حیثیت ہے؟ اس لیے کہ یہ مثال، ان کی مثال میں حقیر اور ضعیف چیزوں کا لانا مناسب ہوا۔ اگر کوئی پاورفل چیز کی مثال دیتے ہیں تو پھر پاورفل چیزوں کو ذکر کرتے ہیں، لیکن ایسے کمزور اور حقیر چیزوں کی مثال دے رہے ہیں تو اس کی مثال میں بھی کیا ہوگا؟ پھر حقیر چیز کی مثال دی جائے گی۔ میرے خیال ہے یہاں پہ بس کر لیتے ہیں، ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ کل اس کا سبق ہوگا، کوشش کریں گے یہ ٹائم پہ آنے کی۔ اچھا، تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟